ولا يزق ويطعم ولا يطعم ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن أمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے آپ تمام عاشقان امیر المؤمنین کی خدمت میں عید سعید عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص اس عید کے حقیقی وارث زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، آج کے اس مختصر خطبے کے لیے جن دو آیات کی تلاوت کی اس کا تعلق سورہ مبارکہ اعلیٰ سے۔ سورہ مبارکہ اعلیٰ وہ سورہ کہ جس کا نماز عید میں پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ مبارکہ شمس یہ بھی وہ سورہ ہے کہ جس کا دوسری رکعت میں پڑھنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ سورہ اعلیٰ کی دو مسلسل آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت میں پروردگار عالم کامیاب لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ لوگ اور یقیناً کامیاب ہے من تزکا جو زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف، لیکن دوبارہ جو ہے وہ میں تکرار کرتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ شیعہ حضرات زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں زکوٰۃ پائی نہیں جاتی، ہمارے ہاں زکوٰۃ بالکل ہوتی ہے، لیکن جو زکوٰۃ دیگر نکالتے ہیں ان کے یہاں اور ہماری زکوٰۃ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم زکوٰۃ اسی وقت نکالتے ہیں جب ہمارا مال نصاب تک پہنچتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ چاہے ہم نکالیں یا نہ نکالیں، ایک زکوٰۃ تو ہر شیعہ سال میں ایک مرتبہ ضرور نکالتا ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ فطرہ۔ فطرہ زکوٰۃ کی ایک قسم ہے اور اس کو نکالنا واجب ہے۔ اور فطرے کے حوالے سے معصوم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی فطرہ نکالتا ہے تو پروردگار عالم اس کے روزوں کو مکمل کر دیتا ہے۔ اب آپ اس کا اپوزٹ کر لیجئے، اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا کہ اگر کوئی فطرہ نہیں نکال رہا تو اس کے روزے مکمل نہیں ہوئے، چاہے وہ بندہ 30 روزے رکھے، چاہے وہ بندہ سارے روزے رکھے اور کہتا رہے قبلہ پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک روزے کی پابندی کی ہے، فجر سے لے کر مغرب تک بھوکے بھی رہے ہیں، ساری باتوں کا خیال بھی رکھا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس نے فطرہ نہیں نکالا تو پروردگار عالم اس کے روزوں کو مکمل ماننے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ایک فطرے کے حوالے سے بات۔ اور چونکہ فطرے کے حوالے سے آگے سیستانی کے نزدیک مسئلہ ہے کہ عید کے خطبے میں اس کا مسئلہ بیان کیا جائے، لہٰذا فقط اور فقط ایک آدھ مسئلے کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ بات جو ہے وہ تمام ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ فطرہ نکالتے وقت جنس کو معین کرنا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے شہر میں غالب غذا کون سی ہے، اس غذا پر جو ہے وہ آپ فطرہ نکالیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایک کھجور پر جو ہے وہ ہمارے یہاں عموماً فطرہ نہیں نکالا جاتا، کھجور پر وہ فطرہ نکالیں جن کے یہاں پر یہ کھجور غالب غذا شمار ہوتی ہو۔ یہ سعودیہ والے نکالیں، یہ مکہ والے نکالیں، مدینہ والے نکالیں، ان کے یہاں یہ غالب غذا پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں یہ اس شہر میں غالب غذا جو ہے وہ کھجور نہیں ہے، لہذا فطرہ اگر نکالا جائے گا تو اس غذا پر جو غذا غالب ہے اور 3 کلو کے حساب سے ہم نکالیں گے۔ اور فطرہ کن کو دیا جائے؟ آغا سیستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں میں پہلے تلاش کرے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو اس تک پہنچا دے، اور اگر افضل
آپشن نہیں مل رہا یعنی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر دیگر مستحقین کی طرف جائے اور ان کو دے. اور میں نے پہلے ہی بیان کیا کہ آئندہ سال یہ کوشش کیجیے گا کہ فطرہ عید سے پہلے نکال لیں, یعنی ماہ رمضان شروع ہو, آغا سیستانی کا مسئلہ ہے کہ فطرے کی وہیں پر نیت کریں اور فطرہ دے دیں. فطرے کی نیت سے دیا جا سکتا ہے, اور اس کی وجہ میں نے بتائی تھی کہ جیسے ہم عید پر نئے کپڑے پہنتے ہیں, ہمارے بچوں کو جیسے شوق ہوتا ہے عید پر نئے کپڑے پہننے کا, مستحقین کے بچے بھی جو ہے وہ اس لائق ہیں کہ وہ عید کے کپڑے پہنیں, لہذا یہ بہتر ہے کہ ان تک پہلے رقم پہنچائی جائے تاکہ وہ اپنا انتظام کر لے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سورہ اعلیٰ میں سب سے پہلے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا, فرمایا کامیاب ہے وہ جس نے زکوٰۃ دی. مولا نے کہا زکوٰۃ سے مراد یہاں فطرہ ہے. پھر کہا وذکر اسم ربہ فصلی, فرمایا اور کامیاب تو وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. معصوم نے فرمایا اس نماز سے مراد ہر نماز نہیں ہے, بلکہ اس نماز سے مراد عید کی نماز ہے. جو ہم نے ابھی پڑھی ہے وہ عید کی نماز ہے, لہٰذا کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے فطرہ بھی نکالا اور عید کی نماز بھی پڑھی. ٹھیک ہے, یہ پروردگار عالم نے آواز دی سورہ اعلیٰ میں. اب توجہ کیجیے اگلی بات پر, سورہ مبارکہ شمس, اس میں پروردگار عالم نے ابتدا میں قسمیں کھائی ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کتنی قسمیں کھائی پروردگار عالم نے؟ کتنی قسمیں کھائی سورہ شمس میں؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا. کتنی قسمیں کھائی پروردگار عالم نے؟ 11 قسمیں کھائی ہے پروردگار عالم نے ابتدا میں. دیکھیے قسم اس وقت انسان کھاتا ہے کہ جب بات سامنے والے کو بھروسہ دلانی ہو, اس وقت قسم کھاتا ہے. یہاں پر قسم وہ کھا رہا ہے جس کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پروردگار عالم سچا ہے اور اس کی بات پر سب مسلمانوں کو, تمام انسانوں کو بھروسہ ہے, لہذا اسے قسم کھانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں, لیکن پھر بھی قسم کھا رہا ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. کیا کہا؟ والشمس وضحاہا, سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاہا, چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاہا, فرمایا دن کی قسم اور جب اس کی روشنی پھیلتی ہے. واللیل اذا یغشاہا, رات کی قسم جب رات چھا جاتی ہے. پھر فرمایا والسماء وما بناہا, فرمایا آسمان کی قسم اس کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاہا, زمین کی قسم اس کے بچھانے والے کی قسم. والنفس وما سواہا, نفس کی قسم اور نفس کو پیدا کرنے والے کی قسم. فالہمہا فجورہا وتقواہا, اس نفس کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے, اچھے کام کون سے, برے کام کون سے. اب آئیے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب تو وہی ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر لیا, اور برباد وہ ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا. ماہ رمضان المبارک پروردگار عالم نے 1 مہینہ دیا تھا تربیت نفس کے لیے. حضور لیجئے یہ ہم آپ کو 1 مہینہ دے رہے ہیں, 11 مہینے سے آپ جو ہے وہ اپنی عادتوں میں لگے ہوئے تھے, ہم نے 1 مہینہ آپ کو دے دیا ہے, اس مہینے میں آپ اپنے آپ کو سدھاریے. اب یہ ہر انسان غور کرے کہ اس مہینے کے بعد انسان اپنے آپ کو سدھارنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, کیونکہ دیکھیے سورہ شمس نے فارمولہ دے دیا, کامیاب تو وہی ہے جو نفس کو پاکیزہ کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے. لہذا اب انسان غور کرے کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, غور کرے کہ ماہ رمضان سے پہلے جو میرا نفس تھا کیا ویسا ہی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. بلکہ کھل کر کہتا ہوں اس سے, کیا ماہ رمضان سے پہلے میرے منہ پر گالیاں رہتی تھی, اب بھی رہتی ہیں یا میں نے چھوڑ دی ہے؟ ماہ رمضان سے پہلے میں جھوٹ بولا کرتا تھا, کیا اب بھی رہتا ہے جھوٹ یا چھوڑ دیا ہے؟ ماہ رمضان سے پہلے میں مومنین پر الزامات لگایا کرتا تھا, اب بھی لگاتا ہوں یا چھوڑ چکا ہوں؟ ماہ رمضان سے پہلے میں مومنین کو نیچا دکھاتا تھا, اب بھی دکھاتا ہوں یا چھوڑ چکا ہوں؟ ماہ رمضان سے پہلے فجر کی نمازیں میری قضا ہو جاتی تھی, اب بھی ہو رہی ہیں یا پڑھنا شروع کر دی ہیں؟ لہذا انسان غور کرے. یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں, مثالیں تو جو ہے وہ سینکڑوں ہو سکتی ہے, ہزاروں مثالیں جو ہے وہ بیان ہو سکتی ہے. لہذا انسان غور کرے کہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوا یا کامیاب لوگوں میں شمار نہیں ہوا. دیکھیں میں آسان کرتا ہوں بات, اور دیکھیں 3 کیٹیگری بنے گی. ایک وہ ہوگے, کچھ لوگ ہوں گے جو دیکھیں گے کہ ہاں واقعی چینج آیا, تھوڑا بہت جو ہے وہ تبدیلی محسوس ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ انہیں شکر کرنا چاہیے پروردگار عالم کا اور دعا کرنی چاہیے, پالنے والے اس میں اضافہ فرما دے اور ہماری مزید اصلاح فرما. یہ پہلے لوگ. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کی اصلاح نہیں ہوئی ہے اور جنہوں نے ماہ رمضان میں اپنی اصلاح نہیں کی, جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب ہیں, لیکن انہیں احساس ہے, افسوس ہے کہ یار نہیں اصلاح ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں کی. انہیں بھی سجدے میں جانا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. پالنے والے تو نے احساس تو دیا, آئندہ سال مجھے یہ موقع عطا کر دینا کہ میں اپنے آپ کو سدھار لوں, بلکہ ابھی سے ہی میں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سدھارا نہیں سدھارا, یہ ہیں غافل لوگ, ان کا پروردگار عالم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہذا سورہ شمس نے کہا کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کیا ہے. اور عید اسی مقصد کے لیے, یہ عید جو ہم منا رہے ہیں ہر ایک کے لیے نہیں ہے. اچھے کپڑے پہننے کا نام عید تھوڑی ہے, یہ شیر خورما بنانے کا نام عید تھوڑی ہے, سیوئیاں بنانے کا نام عید نہیں ہے. حضور عید کسے کہتے ہیں؟ عید نکلا ہے عود سے. عود کسے کہتے ہیں؟ پلٹنا, دوبارہ پلٹنا. ماہ رمضان سے پہلے جو عادتیں کر رہے تھے اب وہ چھوڑ کر پروردگار عالم کی طرف دوبارہ پلٹے یا نہیں پلٹے؟ اب وہ عادتیں چھوٹ گئی یا نہیں چھوٹی؟ پروردگار عالم کی بارگاہ میں واپس آئے یا نہیں آئے؟ انسان غور کرے. اگر تو آئے ہیں
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے اور یہ عید اسی کے لیے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باہوا سے بلند. اللہم صلی علی محمد علی محمد. لہذا خلاصہ کلام اب تک کی بات کا فطرے کے حوالے سے بیان کیا کہ فطرہ جو ہے وہ انسان ماہ رمضان میں کوشش کرے کہ مستحق تک پہنچائے. اور فطرے کے حوالے سے یہ بھی میں نے پہلے بیان کیا تھا, ضروری نہیں فطرہ بالکل کیلکولیٹڈ نکالیں, آپ تھوڑا سا ہمیشہ زیادہ نکالیں. ایک میں جو ہے وہ حدیث رہ گئی تھی اس لیے میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. دیکھیے رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد, رسول اللہ ایک دن گوشت لے کر آئے اور اپنی ایک زوجہ کو دیا اور کہا کہ اسے تقسیم کر دیں. جملے پر توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی. کہا کہ اس گوشت کو تقسیم کر دو. کچھ دیر بعد رسول اللہ دوبارہ آئے, کہا گوشت تقسیم ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ آدھا دے دیا آدھا رہ گیا. رسول اللہ نے فرمایا جو دے دیا ہے در حقیقت وہ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, غور نہیں کیا آپ نے, کیا کہا رسول اللہ نے؟ جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے. قرآن کی آیت ہے, کیونکہ قرآن میں پروردگار عالم نے کیا کہا؟ جو تمہارے پاس رہ جائے گا وہ چلا جائے گا, وہ فنا ہو جائے گا, لیکن جو تم نے اللہ تک پہنچا دیا ہے وہ باقی رہنے والا ہے. لہذا یہ جو گوشت آدھا پہنچ چکا ہے اللہ تک یہ تو باقی رہنے والا ہے, اور جو آدھا یہاں رہ گیا ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے. لہذا اسی وجہ سے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, چوتھے امام جب کبھی سائل کو کچھ عطا کرتے تھے نا تو فوراً اس کے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے, ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. تو وہ سائل فوراً جو ہے وہ اپنا ہاتھ کو پیچھے ہٹاتا تھا, مولا آپ کہاں بوسہ لے رہے میرے ہاتھوں کا؟ تو امام فرماتے تھے کہ کیوں ان ہاتھوں کا بوسہ نہ لوں, یہ وہ ہاتھ ہیں جو میرا مال اللہ تک پہنچا رہے ہیں, یہ میرا مال اللہ کے سپرد کر رہے ہیں, یہ میرا وہ مال ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے. لہذا چوتھے امام اس لیے سائل کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. تو خیر یہ سورہ اعلیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ, کامیاب ہے وہ لوگ جو فطرہ نکالتے ہیں. وذکر اسم ربہ فصلی, فرمایا جو اللہ کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں اور نماز عید پڑھتے ہیں. اس کے بعد سورہ شمس نے کہا کامیاب تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا ہے, اور وقت خاب من دسا, برباد ہو گئے وہ, خسارے میں رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. بجائے اس کے کہ ماہ رمضان سے پہلے دیکھتے کہ ہمارا نفس کدھر ہے, اس سے بہتر کرتے اور مزید آلودہ کر لیا, اور مزید گالیاں دے دی, اور جھوٹ بولے, اور الزامات لگائے, اور گالیاں بکی, اور نماز قضا کی, اور روزے چھوڑ دیے, اور تمام تر جو ہے وہ برائیاں کرتے رہے, اور اپنے نفس کو جو ہے وہ مزید آلودہ کرتے رہے. پروردگار عالم کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے نفس کو جو ہے وہ خسارے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اچھا اب جو ہے وہ مولا امیر المومنین کی جو ہے وہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ ماہ رمضان ہم گزار چکے ہیں اور عید میں داخل ہو گئے. اب مولا کا فرمان سنیے. فرمائے یہ لوگ جو ماہ رمضان گزارتے ہیں نا اور عید میں داخل ہو جاتے ہیں, پروردگار عالم کم سے کم کیا اجر دیتا ہے؟ یعنی ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو کم سے کم تو اجر یہ ملا ہے, سوائے جو ہے وہ چند کے جو ایکسیپشنل کیس ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ شب قدر میں کن کن کو معافی نہیں ملتی, وہ الگ بات ہے. لیکن جو ہے وہ مولا فرما رہے ہیں کہ کم سے کم سب کو یہ انعام تو ملتا ہے, یعنی لیسٹ انعام ہے یہ سب کو ملے گا. وہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا پروردگار عالم سب کے سابقہ گناہ, گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ سب سے کم ترین انعام ہے, یہ تو معاف ہوں گے, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے علاوہ باقی سب کے جو ہے وہ پروردگار عالم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور روایت کا مفہوم ہے کہ انسان جب عید میں داخل ہوتا ہے ماہ رمضان سے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے ماں کے شکم سے, بالکل ویسے ہی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اب مولا نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ تم پاک تو ہو گئے, اب ایسے ہو کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل جھاڑ چکے ہو. اب مولا کا جملہ سنیے. فرمایا فانظروا کیف تکونوا فیما تستأنفون, فرمایا اب تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ پاک تو ہو چکے ہو, اب ری اسٹارٹ کیسے کرنا ہے, اب دوبارہ شروعات کیسے کرنی ہے. کیا تمہیں پرانی شروعات پر جانا ہے یا اب جو ہے وہ ایک بہتر شروعات کرنی ہے؟ اب تم دوبارہ اسٹارٹ کیسے لینے والے ہو یہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ کس طریقے سے اسٹارٹ لیں, یقیناً سوال آئے گا کہ مولانا صاحب کس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں اسٹارٹ لینا چاہیے اور کیا کریں. تو علماء جو بیان کرتے ہیں, علماء کہتے ہیں کہ مؤمنین کو چونکہ ماہ رمضان میں پروردگار عالم سے مغفرت مانگتا رہا ہے, لہذا مومنین کو چاہیے کہ معافی سے اس جو ہے وہ بات کا آغاز کرے, معافی سے ری اسٹارٹ کرے اپنے آپ کو, یعنی دوسرے مومنین کو معاف کرے. وہی بات جو میں نے وصیت امیر المومنین میں بیان فرمائی تھی, دل میں کینہ بغض بیر رکھ کے بیٹھے نکال کر باہر پھینکے. اور ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ امیر المومنین کے چاہنے والے اور امام حسین علیہ السلام کے غم منانے والے, ان سے جو ہے وہ آگے بڑھیے اور جو ہے وہ بات کیجیے. اچھا, تو علماء نے بیان فرمایا کہ عفو درگزر سے اسٹارٹ کرے, معافی سے جو ہے وہ انسان کو اسٹارٹ کرنا چاہیے. اچھا, معافی میں بھی دو لوگوں کی بڑی تاکید ہے کہ ان کو تو پہلے معاف کرو. وہ کون ہے؟ کہا سب سے پہلے تو ہے شریک حیات, صحیح, یعنی زوجہ.
اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے معاف کرو, کیونکہ گھر کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے تو پھر جو ہے وہ اگر بار چاہے لاکھ انسان اچھا ہوتا رہے اس کو جو ہے وہ عذاب تو ملنے والا ہے. لہذا کہا کہ پہلے تو گھر کے معاملات درست کرو اور جو شریک حیات ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو بہتر کرو, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ معاف کرو. یہ چوتھے امام کا جو ہے وہ فرمان میں آپ کے سامنے مفہوماً بیان کر رہا ہوں, اس کو معاف کرو, ٹھیک ہے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو درگزر فرماؤ اور جو ہے وہ معافی تلافی سے کام لو, ٹھیک ہے. وہ ایک بات بھی تھی کہ ایک جو ہے وہ شخص سے پوچھا کہ آپ کا جو ہے وہ اپنی زوجہ سے جھگڑا ہوتا ہے؟ کہا بالکل ہوتا ہے. کہا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ کہا 50-50 معاملہ ہوتا ہے. کہا 50-50 معاملے کا مطلب؟ وہ یعنی یہ سمجھا کہ کبھی وہ معاف کرے کبھی یہ معاف کرے. کہا 50-50 معاملے کا مطلب؟ کہا کہ کبھی میں معافی مانگ لیتا ہوں, کبھی کبھار وہ معاف کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ 50-50 معاملہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے. لیکن خیر انسان جو ہے وہ جو پہلے میں نے بیان کیا کہ انسان کو پہل کرنی چاہیے اور جو ہے وہ عفو درگزر سے کام لے. تو ایک جس میں عفو درگزر کی تاکید ہے وہ کیا ہے؟ شریک حیات. اور دوسرا بندہ مومن ایسا جس کو پروردگار عالم نے عزت و مقام عطا کیا ہے, جس کو پروردگار عالم نے عزت و مقام عطا کیا اور وہ مومن بھی ہے اور جو ہے وہ اس سے کسی بات پر ناراضگی ہو گئی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں سب سے پہلے اس سے عفو درگزر کرو. اور مولا نے جو بیان فرمایا کہ جو ری سٹارٹ کرنا ہے وہ عفو درگزر سے جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وعلی. بس اب جو میں نے آپ کو بیان فرمایا کہ مومنین کو فراموش نہیں کرنا ہے. سب سے پہلی ہستی جس پر ہمارا جو ہے وہ سب سے زیادہ حق ہے, جس کو فراموش نہیں کرنا, وہ ہے ہمارے زمانے کے امام مہدی صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ جانتے ہیں 4 ایسے موقع ہیں جس پر حکم ہے کہ انسان کو دعائے ندبہ پڑھنی چاہیے, ٹھیک ہے. 4 ایسے موقع, ایک عید الفطر, ایک عید الاضحیٰ, ایک عید غدیر اور ایک روز جمعہ, ٹھیک ہے, کیونکہ روز جمعہ بھی جو ہے وہ عید میں شامل ہوتا ہے. لہذا آپ نے یقیناً جو ہے وہ دعائے ندبہ کی تلاوت کی ہوگی. ندبہ یعنی فریاد کرنا. زمانے کے امام فریاد کیا کرنا؟ آج عید کے دن مولانا اتنا خوشی کا دن ہے, کیا فریاد کریں؟ نہیں, فریاد کرنی ہے, آج ہی تو فریاد کرنی ہے. آپ دیکھیے اگر بالفرض خوشی کے موقع پر, ایک مثال دے رہا ہوں اگر آپ محسوس کر سکیں, خوشی کے موقع پر اگر کوئی اپنا بچھڑ گیا ہو, بالفرض پچھلے سال کسی کا باپ بچھڑ گیا ہو, کسی کا دوست بچھڑ گیا ہو, کسی کا عزیز بچھڑ گیا ہو, اگلے سال یاد آئے نہ آئے کسی موقع پر خوشی جب آتی ہے یاد ضرور آنا چاہیے, ٹھیک ہے. خوشی یار وہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے, اس موقع پر ہمارے ساتھ ہوتے تھے. بڑا انسان کو سوچنا چاہیے کہ خوشی کا دن گزر جائے اور زمانے کے امام یاد نہ آئے, ٹھیک ہے, کہ مولا اگر آپ ہم ہوتے, آپ آج ہوتے تو دوسرے جیسے اپنے پیروں سے گلے ملتے ہیں ہم بھی آپ سے گلے مل رہے ہوتے, ہم بھی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے, ہم بھی آپ کے پیروں کو ہاتھ لگا لیتے, ہم بھی آپ کے قدموں کا بوسہ دے دیتے, ہم بھی آپ کی آنکھوں کا بوسہ دے دیتے, آپ کے ساتھ بیٹھکیں لگتی ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے, آپ کے ساتھ کھاتے, آپ کے ساتھ ہی تمام تر معاملات ہوتے. یہ انسان دعائے ندبہ نہ پڑھ سکے, فقط یہی احساس لے ہے کہ مولا آپ کے ساتھ یہ کام کرتے, اور انسان جو ہے وہ افسردہ ہو جائے, یہی کافی ہے انسان کے لیے, ٹھیک ہے. تو زمانے کے امام کے ساتھ جو ہے وہ عید پر انسان کوشش کرے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ استوار ہو, دوبارہ تعلق جو ہے وہ زمانے کے امام کے ساتھ پیدا کرے. اب یہ کون ہے زمانے کے امام؟ ان کی اہمیت سمجھیں آپ. علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ آنکھ اور کان کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے, ٹھیک ہے, 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. آپ رکھ کر دیکھیے 4 انگلیوں کا فاصلہ ہوگا. فرمایا اگر کوئی زبان سے بات نکالے, اگر کوئی اپنی زبان سے بات کہے, اس سے پہلے کہ انسان کا اپنا کان سنے زمانے کے امام سن لیتے ہیں, زمانے کے امام تک بات پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ انسان کے اپنے کان سنے, سامنے والے کی بات نہیں ہو رہی, سامنے والا تو ہو سکتا ہے دور کھڑا ہو, آپ کے اپنے کان جو آپ کے ایک بالشت کے فاصلے پر ہے, زبان سے بات نکلی, علماء کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی آواز سنیں زمانے کے امام تک آواز پہنچ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنے تعلقات زمانے کے امام سے بہتر کرے. اور علماء بیان کرتے ہیں کہ زمانے کے امام یعنی نوے امام سے جو ہے وہ سوال کیا گیا کہ مولا اگر کبھی مجھے حاجت پیش آئے, کوئی پریشانی ہو اور کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ, مولا کیا کروں میں؟ امام نے کہا فحرک شفتین, اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ اور اپنے زمانے کے امام کو پکارو, ہم تمہاری آوازوں کو سنتے ہیں, تم تک ہماری آوازیں پہنچتی ہیں, ہم تمہارے معاملات حل کرتے ہیں. جیسی پریشانی بھی ہو, جیسے معاملات بھی ہو, زمانے کے امام کو فقط ہونٹ تو ہلا کر دیکھیں, اگر وہ حل نہ کرے تو پھر جو ہے وہ آپ کہہ کر دیکھیے گا اور پھر آپ جو ہے وہ شکوہ کیجیے گا کہ ہم نے تو شکوے شکایت کیے تھے مولا سے, لیکن مولا نے ہمارے جو ہے وہ شکوے شکایت نہیں سنے. تو اور بالخصوص اگر اس میں ابوالفضل عباس کا واسطہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ زمانے کے امام وہ شکوے, وہ دعائیں, وہ حاجاتیں جو ہے وہ ضرور سن لیتے ہیں. اب چونکہ زمانے کے امام تک بات ہو گئی اور جو ہے وہ کچھ مومنین کی میں آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں, آنکھیں تر ہو چکی ہیں, آنکھوں نے وضو کر لیا, یہ خوش نصیب مومنین ہیں کہ جن کی آنکھوں نے جو ہے وہ وضو کر لیا ہے. اب جو ہے وہ میں چند جملے زمانے کے امام کی زیارت ناہیہ جسے کہتے ہیں, اس کے چند جملے پڑھتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہماری بات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور امام زمانہ سے مربوط ہو جائے اور ہماری بات ختم ہو جائے. اچھا دیکھیے, اس پر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ عید کے دن مصائب پڑ جائیں. اچھا دونوں چیزیں غلط ہیں, یہاں پر میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. اگر بعض لوگ کہیں کہ ہم عید نہیں منائیں گے, یہ تو مولا کا دسوا ہے, یہ بھی فکر غلط ہے,
ٹھیک ہے. اور اگر کوئی کہے کہ عید کے دن رونا نہیں چاہیے، یہ بھی فکر غلط ہے. دونوں فکر غلط ہے اور دونوں اہل بیت علیہ السلام کی فکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہتا ہے مولا کا 10واں ہے تو پھر ہر جو ہے وہ تاریخ پر یہی رکھے. 18 ذی الحج پھر 7ویں امام کا 10واں بنے گا، پھر 10 ذی الحج جو ہے وہ پھر 9ویں امام کا 10واں بنے گا. 13 رجب جو امیر المومنین کی ولادت ہے وہ پھر تیسرے امام کا 10واں بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں جو ہے وہ ہر ایک جگہ ایک ہی قانون رکھے، پھر ہر امام کا 10واں بنائے. لہٰذا 10ویں کی جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے. صرف امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو کسی امام کی بھی جو ہے وہ روایت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو عید کا انکار کرتے تھے کہ عید تو ہے ہی نہیں، بس کالے کپڑے پہننے اور صرف ماتم کرنا ہے اور عید ہم منائیں گے نہیں، عید کی نماز ہے نہیں، تو وہ بالکل غلط ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں کہ وہ گھر سے نکلا کرتے تھے، عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے، اچھے کپڑے بھی پہنتے تھے، لیکن غم بھی باقی رہتا تھا. ویسے ہی جو ہے وہ عید پر اگر کسی ذبیحے کو دیکھتے تھے کہ ذبح ہوتے ہوئے تو روتے بھی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ دونوں سنتیں امام ہی کی ہے. لہذا اگر جو ہے وہ کوئی تذکرہ ہو جائے مصائب کا تو اس میں کوئی جو ہے وہ کبھی کباہت نہیں ہے. لہذا میں جو ہے وہ فقط اور فقط زیارت ناہیہ کا ترجمہ پڑھتا ہوں، درمیان میں کوئی روایت نہیں پڑھوں گا. جیسے آپ کا دل چاہے ویسے جو ہے وہ اس کو سنیے گا. زیارت ناہیہ، ناہیہ کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا. زیارت ناہیہ میں اب امام کیا کہہ رہے ہیں اب سنیے گا. اگر آنکھیں نہ چھلکے تو نگاہیں جھکا لیجیے گا. مولا کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سلام ہو اس پر جس کے غم میں آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے. سلام ان گریبانوں پر جو خون میں آلودہ تھے. سلام ان ہونٹوں پر جو پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئے تھے. سلام ان شہداء پر جنہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا. سلام ان جسموں پر جنہیں برہنہ کر دیا گیا تھا. سلام ان اعضاء پر جنہیں جسموں سے کاٹ دیا گیا تھا. یعنی کچھ ایسے بدبخت بھی تھے جنہوں نے انگشتری اتارنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی انگلی کو کاٹ دیا تھا. سلام ان جسموں پر جنہیں برہنہ کیا گیا. سلام ان مستورات پر جنہیں بے ردا کر دیا گیا. سلام اس پر جسے اس کے خون سے ہی غسل دیا گیا. سلام جس پر ہر طرف سے نیزے لگائے جا رہے تھے. اس ریش پر سلام جو خون سے سرخ ہو گئی تھی. سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا. ان دندان مبارک پر سلام جس پر مسلسل چھڑی ماری جا رہی تھی. آپ کبھی دست و پا پھیلاتے تھے. زمانے کے امام کہہ رہے مولا مجھے زمانے نے موخر کر دیا ہے. اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو میں آپ پر اپنی جان قربان کر دیتا، لیکن مولا میں اگر آپ کے زمانے میں نہیں تو کیا ہوا؟ زمانے کے امام حسین سے کہہ رہے ہیں میں آپ پر آنسو بہاتا ہوں صبح و شام اور خون کے آنسو بہاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد مولا شہادت کا منظر چونکہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کبھی اپنے ہاتھ پھیلاتے تھے، کبھی پیر پھیلاتے تھے اور کبھی ان دونوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں نا اگر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو کس طریقے سے وہ اپنے پیروں کو ہلاتے ہیں. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو جب ذبح کیا گیا تو کبھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی پیر پھیلاتے ہیں، کبھی دونوں کو سمیٹ لیتے ہیں. اب اس کے بعد جملہ سنیے. فرمایا سلام اس وقت پر جب مولا نیم آنکھوں سے، نیم کسے کہتے ہیں؟ آدھی آنکھوں سے جب ذبح کیے جا رہے تھے تو اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے. یعنی اس کا مطلب حسین آخری وقت میں بھی سکینہ کو دیکھ رہے تھے. حسین کی نگاہیں سکینہ پر تھی. حسین سکینہ پر نگاہیں رکھے ہوئے تھے، نیم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اس کے بعد امام فرماتے اس لہجے پر سلام جب آپ کا گھوڑا ہن ہناتے ہوئے مستورات کی طرف چلا گیا، اہل حرم کی طرف چلا گیا، اور جب مستورات نے زین کو لٹکے ہوئے دیکھا تو بال بکھرائے ہوئے اور چہروں پر اپنے مارتے ہوئے باہر آئی اور واہ حسینہ کہہ کر فریاد کرنے لگی کہ ہائے حسین کو مار دیا گیا. لیکن اس وقت جب بیویوں نے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ قابض اللہ یتو، اور حسین کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا. آپ صرف یہ سوچئے یہ سارا منظر سکینہ دیکھ رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے خود آنسو جاری ہو جائیں گے. فرمایا حسین کی داڑھی کو پکڑا ہوا تھا، پھر اس نے حسین کے عمامے کو اتارا اور اس کے بعد ایک کے بعد حسین پر خنجر چلاتا رہا، حسین کے گلے پر وار کرتا رہا. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ایک عالم سے پوچھا گیا کہ 3 طرح کی روایت ہے. بعض روایت کہتی ہے حسین کو گلے کے اگلے حصے سے ذبح کیا گیا، بعض روایتیں کہتی ہے پچھلے حصے سے ذبح کیا گیا، اور بعض روایتیں کہتی ہے کہ گلے کے نرخرے پر نیزہ مار دیا گیا. کون سی روایت درست ہے؟ وہ عالم رونے لگے، اپنا ماما اتارا، زارو قطار رو کر کہتے تینوں روایتیں صحیح ہے. کہا پہلے ظالم سینے پر بیٹھا، حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا، جب اس نے دیکھا گلا اتنا سوکھا ہے اور شاید ایک ماں کے ہاتھ موجود ہے اس لیے گلا نہیں کٹ رہا تھا، تو اس نے حسین کو پلٹا دیا. اب حسین کے پشت سے ذبح کر رہا ہے، اور جب حسین کو پشت سے ذبح کر رہا تھا ایک اور ملون آگے بڑھا جس کا نام سنان بن انس تھا. اس نے بغض میں آ کر حسین کو سیدھا کیا، حسین کے گلے کے نرخرے کا اشارہ لیا اور نیزہ حسین کے نرخرے پر مار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی زہرا. شہزادی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جن آنکھوں سے آنسو چھلکے ہیں میرے مالک ان آنکھوں سے اسی طریقے سے غم حسین میں آنسو بہتے رہیں. یہ جتنے مومنین تشریف فرمائے ایسے ہی عزاداری کرتے رہیں، ایسے ہی حسین پر روتے رہیں. مولا سب کو سلامت رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأن ذريته المعصومين. أئمتنا أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام الطاعة وإعداد العمل الصالح في هذه الأيام الفانية الخالية قبل أن يحجم عليكم الموت الذي لا مهرب منه ولا مفر. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وعلي أمير المؤمنين وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المهدي الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.